بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم. یہ اب یہاں سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے آسمان سے غذاؤں کا ایک دسترخوان نازل فرما دے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ اس واقعے کا ذکر ہے، آئے گا آگے خود 114 نمبر آیت میں۔ تو اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے تعارف میں لکھا ہے کہ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی سورت ہے۔ یہ اس زمانے کی سورت ہے جب اسلام جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا اور مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یا اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا جب اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی تو اب اس میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل، سماجی مسائل، معاشی مسائل پیش آنے والے تھے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر سماجی، سیاسی، معاشی مسائل کے متعلق بہت سی ہدایات اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ پہلی ہی آیت کے پہلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اس حصے میں علماء نے بڑی بڑی بحثیں لکھی ہیں، بہت اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ کے اس جملے میں تمام وہ احکامات جو اللہ سے متعلق ہیں ان کو پورا کرنا آ گیا۔ اسی طرح وہ تمام حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں ان کو ادا کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اب دشمنان اسلام کی پیش قدمی کو روکنے سے مایوس ہو چکے ہیں اور اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، اب وہ پھیلتا رہے گا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام غذاؤں کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ سنیں گے اگلے رکوع کے اندر یا اسی رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا کس طرح کی غذائیں حلال ہیں اور کس طرح کی غذائیں حرام ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ نے شکار کے بھی احکام بیان فرمائے، اور آگے چل کر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اللہ نے فرمایا ایک انسان کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے قتل کا واقعہ آیا ہے۔ شراب اور جوئے کو اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ حرام کیا۔ اسی صورت کے اندر وضو اور تیمم کا مکمل طریقہ
اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ نے جو یہ شروع کا جو جملہ اللہ نے فرمایا اوفو بالعقود، کہ آپس میں عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ جو گزرے ہیں انہوں نے وعدوں کو پورا نہیں کیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانتوں کا خیال نہ رکھے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے۔ بہرحال آج صرف بات ہوگی اس کے پہلے جملے پر، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، آپس میں عہد اور وعدوں کو پورا کرو۔ قرآن کریم کی جامعیت دیکھیے اور فصاحت دیکھیے اور بلاغت دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے جملے کی تشریح میں مفسرین نے بہت لکھا کہ پہلے ہی اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو فرما رہے ہیں وہ عین ایمان کا تقاضا ہے، اوفو بالعقود، کہ تم نے جو کچھ وعدے کیے ہیں چاہے ان کا تعلق اللہ سے ہو ان کو پورا کرو، یا بندوں سے ہو یا دنیا میں کسی سے بھی متعلق ہو، حتیٰ کہ لکھا ہے معاہدات اگر دشمنوں سے بھی ہیں تو بھی دشمنوں سے معاہدات کی صورت میں بھی ان معاہدات کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بڑے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں، اب اس معاہدات میں چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے خرید و فروخت کی بات ہو، یا تجارت میں شرکت ہو اور ان شرکتوں میں معاہدات ہوں، اور اسی طرح تمام جائز معاہدات کو پورا کرنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جائز معاہدات کی قید لگائی گئی ہے، کیونکہ خلاف شرع کوئی شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ معاہدات جو شریعت کے اندر جائز ہیں ان کا پورا کرنا، جو ناجائز ہیں، مثال کے طور پر کوئی ناجائز شرط لگا دے تو ناجائز شرط لگانا ہی جائز نہیں ہے، تو ان کا پورا کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح سے جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں اپنا رب آپ کو سمجھوں گا، عبادت صرف آپ کی کروں گا، یہ بھی ایک وعدہ ہے اللہ کی ذات سے، اس کا پورا کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ پھر جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ لائے ہیں یعنی شریعت مطہرہ، اس کو ہم پوری طریقے سے نافذ کریں گے صدق دل سے۔ تو جس نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کیا ہے تو مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو ہدایت کی باتیں بتلائی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں اور یقینی علم حاصل کر کے بتلائی ہیں۔ اب ہمیں ان ہدایتوں میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بہت سی تعلیمات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جملے سے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو۔ اس سے بھی، اس جملے سے بھی اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے عہدوں کو، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وہ وعدے چاہے اللہ کی ذات سے متعلق ہوں، رسول اللہ کی رسالت سے متعلق ہوں، یا لوگوں کے آپسی معاملات سے متعلق ہوں، حتیٰ کہ جو وعدے دشمنوں سے بھی کیے ہیں، تمام وعدوں کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے اس آیت کے پہلے حصے میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔